قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ بندہ 3 حصے کرے۔ کتنے؟ بولتے جانا ساتھ ساتھ، آپ کو سنانا مقصد ہے، آپ کو یاد کرانا مقصد ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ کتنے حصے؟ 3۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ سارا گوشت بھی آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ سارا گوشت گھر میں رکھا تو بندہ گناہگار ہو جائے گا۔ نہیں، سارا گوشت رکھ سکتے ہو، لیکن ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم تقریباً، میں اپنے آپ کو شامل کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ہفتے میں ہم کتنی بار گوشت کھاتے ہیں؟ کم از کم 3 یا 4 بار، ٹھیک ہے؟ تو ایک غریب جو اپنے گھر کا ایک ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سال کے بعد قربانی آئے تو مجھے گوشت ملے تو میں گوشت کھاؤں، تو وہ بھی سال کے بعد امیر لوگ اپنی فریجوں میں سیو کر دیں، تو غریب کیا کھائے گا؟ ٹھیک ہے، غریب کیا کھائے گا؟ لہٰذا شریعت کے اندر دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اگر اپنے گھر میں گوشت سارا رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اگر غریب بھوکا رہ گیا، ہمسایہ بھوکا رہ گیا، قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ ہمسایہ بھوکا سو گیا تو قیامت کے روز بڑی سختی سے پوچھا جائے گا، اگر ہمسایہ تکلیف میں ہے تو پھر بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں تک حضور نے منع فرمایا کہ اپنے سالن کی اتنی خوشبو نہ رکھو کہ تمہارا غریب سونگ رہا ہو، جو ایک ٹائم کا کھانا نہیں پورا کر سکتا، وہ سونگ رہا ہو، اگر سونگ کر اسے تکلیف ہوئی تو تمہیں قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، توجہ سے سننا۔ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ فقراء کا ہے جی، فقراء غریب، دوسرا حصہ دوست احباب کا جن میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اور تیسرا حصہ اپنا۔ غریب حضرات کا جڑا حصہ ہے نا، فقراء، اس کا لفظ جو کتاب کے اندر آیا نا بہار شریعت میں، فقراء، اس فقراء سے مراد کیا ہے؟ اس فقراء سے مراد یہ ہے کہ وہ فقیر جو ہو غریب لیکن اتنا غیرت مند ہو کہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ فقیر۔ اگر مل گیا ہے تو کھا لیا، نہیں ملا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، اس فقیر کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان فقراء کا بھی آپ حصہ نکالیں، اور جناب والا ایک غریبوں کا حصہ، ایک دوست احباب کا حصہ، ایک اپنا حصہ، اور غرباء کو تقسیم کریں، اور جناب والا دوست احباب اپنے پڑوسیوں ہمسایوں کو تقسیم کریں۔ اپنے حصے میں سے اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی بات سننا کہ قربانی کے گوشت میں کسائی کی اجرت ہے کہ نہیں، یہ توجہ سے سننا۔ کسائی کی اجرت جو ہے وہ صرف پیسہ ہے، گوشت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسائی کی اجرت جو ہے وہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ گوشت نہیں ہے، پیسہ ہے۔ یہاں تک ذکر ہے کہ جانور کے جو گلے میں جو رسی ڈالی گئی ہے وہ رسی بھی کسائی اجرت میں نہیں لے سکتا، رسی بھی نہیں لے سکتا اجرت میں۔ تو یہاں پہ سنیں کہ جن جن حضرات کی قربانی ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کسائیوں کو دیا کریں۔ ٹھیک ہے، کسائیوں کو گوشت دیا کریں۔ اگر آپ اپنے حصے سے دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، جو حصہ آپ نے دوست احباب کا رکھا ہے اس حصے سے بھی آپ اپنے کسائیوں کو دے سکتے ہیں۔ دیا کریں یار، گوشت دینے کے لیے ہے نا، دیں۔ جب آپ دے دیں گے وہ خود نہیں مانگیں گے۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ ایک کسائی کہے کہ جناب والا میں آپ سے 10,000 یا 12,000 یا 5,000 یا 4,000 بھی لوں گا، اور میں اجرت میں جناب آپ سے 5 کلو گوشت اپنے 6 آدمیوں کو بھی لوں گا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اجرت میں گوشت نہیں مانگ سکتا، لیکن اپنے کسائی بھائیوں کو گوشت دیا کریں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جناب والا جس وقت جانور ذبح کیا جائے کم از کم کسائیوں سے دعا بھی سن لینی چاہیے۔ آپ کسائی اپنی مرضی سے پیسے لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی اجرت لیتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ اپنا ٹائم نہیں لگاتے، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ اجرت میں پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے لیں، لیکن کسائی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر دعا کو یاد کرے، اور جس طرح دعا کا ذکر ہے، ہم امام یہاں پہ موجود ہیں، اماموں سے پوچھیں، اس میں شریعت میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اماموں سے پوچھیں کہ حضرت صاحب ہمیں دعا پڑھائیں، ہمیں دعا یاد کروائیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو دعا یاد کروائیں گے۔
لیکن دعا پڑھنی ہے. یہاں تک ذکر ہے کہ کتابوں کے اندر کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہگار ہے. اور ایک دعا ہے, دعا کے بعد اللہم تقبل منکا ان لفظ کے بعد جس بندے کا جانور ہے, قربانی ہے, جس بندے کا حصہ ہے, اس بندے کا نام لینا پڑے گا. شریعت یہ کہتی ہے جس شخص کی قربانی ہے اس شخص کا نام لینا ہے, یہ ضرور نام لینا ہے. آؤ ہم آپ کو دعا پڑھائیں گے, ہم آپ کو دعا لکھ کر دیں گے, ہم اتنی سہولت آپ سے کر سکتے ہیں. لیکن سنیں, کسائی کو جانور کی چمڑی جو ہے, کھال, جناب والا وہ بھی اجرت میں نہیں دے سکتے. کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ جانور کی تلی, ٹھیک ہے, جو جانور کو سجانے کے لیے پھول لگائے جاتے ہیں, تلی وغیرہ لگائی جاتی ہے, رسی خوبصورت پہنی جاتی ہے. فرمایا کہ جانور کے ساتھ جتنی چیزیں منسلک ہیں وہ ساری چیزیں صدقہ کرنی ہے. رسی بھی صدقہ کرنی ہے, اور جو ٹلی وغیرہ ہے وہ بھی صدقہ کرنی ہے. جو اس کے ہار میں, گلے میں جو پھول وغیرہ ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے, وہ سارا کچھ صدقہ کرنا ہے. اور جانور کی جو چمڑی وغیرہ ہے, کھل وغیرہ, اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ صدقہ کرنا ہے. اگر کوئی کسائی خریدتا ہے اسے بیچ کر پیسے صدقہ کیے جائیں, کسی ادارے میں دیے جائیں. اور میں یہاں پہ آپ کو ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ہم نے آپ تک رکے پہنچا دیے ہیں ادارے کے لیے, اور میں صرف آپ کو یاد دہانی یہ کروانا چاہتا ہوں کہ جن حضرات تک رکے پہنچ گئے ہیں وہ ہمارا پیغام سمجھے, جن تک رکے نہیں پہنچے وہ آج ہمارا پیغام سمجھ لیں کہ ہم تک رکے پہنچ آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ادارہ ہے, آپ نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, آپ نے اس کو چلانا ہے, آپ نے اس سے فائدہ لینا ہے, یہ ادارہ آپ کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے, جب تک آپ اس سے تعاون کرتے رہیں گے الحمدللہ یہ چلتا رہے گا. جب آپ تعاون چھوڑ دیں گے پھر بھی چلتا رہے گا, کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں اللہ کا قرآن نہیں رک سکتا. لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیں, ٹھیک ہے, حصہ اپنا ضرور ڈالیں. لیکن آؤ سنو کہ قربانی کے جو دن ہوتے ہیں وہ ہیں جناب 10, 11 اور 12 سورج غروب ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے, 12 کو سورج غروب ہونے سے پہلے. رات کو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں, لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی رات کو اگر کرنی ہے اتنی روشنی ہو کہ زمین کا ذرہ نظر آئے, اتنی روشنی ہو, ورنہ کوئی ممانعت نہیں ہے, کر سکتے ہیں قربانی. اگر اتنی لائٹ نہیں ہے, جانور اس نے کسائی نے حرام کر دیا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے, تو پھر کیا کرو گے؟ فقہا یہی کہتے ہیں کہ روشنی اتنی ہو کہ بندے کو محسوس ہو کہ یہ دن ہے رات نہیں. ٹھیک ہے, بندہ رات کو بھی قربانی کر سکتا ہے. یعنی یہ سوچ کر نہیں کہ میں رات کو کروں گا لوگ گوشت نہیں لینے آئیں گے, چلو میں آسانی سے کر لوں گا, یہ نیت کر کے قربانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, قربانی کرنی ہے اس نیت سے کہ میں لوگوں میں گوشت بانٹوں گا, لوگ کھائیں گے, میں نے ابراہیم کی سنت کو زندہ کر